میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد وحید یہی ہے کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دفتر سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اور اسی کی تسبیح کا گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنات اور انسان کو صرف و صرف بندگی اور عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ حمد و ثنا کے بعد ارب ارب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے سید الکونین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت سید الکونین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا، اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کے لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رشکر اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت سید الکونین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قلب اثر پہ نازل فرما دیا تھا، اور اسی کتاب حمید کی ایک آیت مبارکہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کا تعلق اس موضوع کے ساتھ ہے جس کا آغاز میں 2 خطبہ پیشتر آپ حضرات کے سامنے کر چکا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجموعہ اوصاف بھی تھے اور مجموعہ کمالات بھی تھے۔ اللہ احکم الحاکمین نے آپ کو ایسے خصائص سے نوازا تھا کہ ویسے خصائص کسی نبی کے نصیبے میں نہیں آئے۔ انہی خصائص اور کمالات کے اندر سے آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے آپ کو صحابہ بھی ایسے عطا فرمائے جو کسی نبی کے نصیبے میں نہیں آئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب میں سے سید الصحابہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوشے گزار کر چکا ہوں۔ آج میں جس ہستی مبارکہ و مطہرہ کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے والا ہوں، اس کے بارے میں کسی مستشرق نے کہا تھا اگر دنیا میں 2 عمر ہوتے تو دنیا کے اندر مذہب اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب موجود نہ ہوتا۔ اور آج میں اس ہستی جلیل کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ جس کی ہیبت نے کیسر کو گرا دیا، اور جس کے ولولوں نے کسریٰ کے آتش کدوں کو بجھا دیا، اور جس کی جرأت و عظیمت نے بیت المقدس کے اندر حضرت رسول اللہ کے جھنڈوں کو لہرا دیا، اور جس کی عظیمت و استقامت نے لات و منات و عزا و ہبل کے پیروکاروں کے دلوں کو لرزا دیا، اور جس کے ولولوں اور تنتنوں نے کمزور اور ناتواں مسلمانوں کو توحید باری تعالیٰ کا جھنڈا اٹھانے کے اوپر آمادہ و تیار فرما دیا۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے اوصاف اور جن کے کمالات اور جن کی نیکیاں اور جن کی قربانیاں قیامت کی دیواروں تک کے لیے
مالک کائنات نے تاریخ کے سینے کے اوپر سب کر دی ہیں، اور جن کے صدقات جاریہ کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جب تک مسلمان زندہ رہیں گے امیر عمر کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ایک چھوٹی سی بات کو آپ حضرات سے گوشے گزار کر کے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بعد آپ کا بیان کو آپ حضرات سے گوشے گزار کروں گا۔ جب مسلمان رمضان کے مقدس مہینے کے اندر صف بندی کر کے تراویح کی نماز کو ادا کرتے ہیں اور قاری القرآن قرآن مجید کی تلاوت کو مکمل کرتا ہے تو اس نیکی کا اجر ہمیشہ امیر عمر کے کھاتے میں جاتا رہے گا، اس لیے کہ حضرت رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے کسی نیکی کا اجرا کیا اور جس نے کسی نیکی کو جاری و ساری کیا اور کسی نے اس کے کہنے کی وجہ سے، اس کے انگیز کرنے کی وجہ سے اس نیکی کو اپنا لیا، مالک کائنات جہاں نیکی کرنے والے کو اجر دیں گے، نیکی کا آغاز کرنے والوں کو اور اس کی دعوت کرنے دینے والے کو بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں کریں گے، اس کے کھاتے کے اندر بھی وہ اجر و ثواب داخل ہوتا رہے گا۔ حضرت امیر المومنین کی شان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ روئے زمین کے اوپر 1 ارب کے لگ بھگ مسلمان رمضان المبارک کے اندر جب تراویح کی نماز کو ادا کرتے ہیں تو اس کا براہ راست اجر و ثواب حضرت امیر عمر کے کھاتے میں جاتا ہے، اس لیے کہ آپ نے قیام اللیل کی اس سنت کو جو آج سے پہلے گھروں کے اندر محدود تھی اور جس کے بارے میں حضرت رسول اللہ کے اشارات بھی موجود تھے اور آپ کے عمل بھی موجود تھے، لیکن اس کے دوام کے لیے، اس کے تسلسل کے لیے جو آپ نے طریقہ کار اختیار کیا، آج امت اس طریقے کے اوپر مجتمع بھی ہو چکی ہے اور متحد بھی ہو چکی ہے۔ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے ان 17 لوگوں میں شامل تھے جو لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت کے اندر انتہائی متعصب تھے، انتہائی غیرت مند تھے۔ غیرت اور تعصب یہ آپ کی فطرت کا حادثہ تھا، اور جو لوگ متعصب ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے تعصب کا اظہار اپنی طاقت کے مطابق کرتے ہیں، اپنے قوا کے مطابق کرتے ہیں۔ جو کمزور ہوتے ہیں، جو ناتواں ہوتے ہیں، جو کم ہمت ہوتے ہیں، حسد کو اور تعصب کو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، لیکن جن میں طاقت موجود ہوتی ہے، جن کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، جن کے دل میں توانائی موجود ہوتی ہے، وہ اپنے تعصب کو اپنے دل تک محدود نہیں رکھتے بلکہ اپنی زبان کے اوپر بھی لے آتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بھی اس تعصب کا اظہار کرنے لگتے ہیں، اپنے دل اور دماغ کی تمام توانائیوں کو اپنے نظریے کے فروغ کے لیے، اپنی آئیڈیالوجی کے پرموٹ کرنے کے لیے اس کو پوری شدت اور پوری قوت سے استعمال کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لات و منات و عزا و ہبل کی پوجا کرنے والے جس وقت حضرت رسول اللہ اس دعوت کو لے کے آئے جو آپ کی دعوت نہیں تھی بلکہ جملہ انبیاء کی دعوت تھی کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ جتنے بھی انبیاء آئے اسی دعوت کو لے کے آئے، نہ شجر کے سامنے جھکا کرو، نہ حجر کے سامنے جھکا کرو، نہ سورج کے سامنے جھکا کرو، نہ ستارے کے سامنے جھکا کرو، نہ بت کدے کے سامنے جھکا کرو، نہ مرکز کے سامنے جھکا کرو، نہ مدار کے سامنے جھکا کرو، نہ گدی کے سامنے جھکا کرو، نہ درگاہ کے سامنے جھکا کرو، نہ زندہ کے سامنے جھکا کرو، نہ مردہ کے سامنے جھکا کرو۔ انبیاء کی دعوت کی بنیاد یہی تھی۔ حضرت آقا بھی اسی دعوت کو لے کے آئے۔ چنانچہ حضرت امیر عمر چونکہ ان کے دل کے اندر ایک تعصب موجود تھا، وہ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، آپ نے اس بات کو محسوس کیا کہ حضرت رسول اللہ کی دعوت نے جزیرۃ العرب کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ جزیرے کے ایک حصے کو لات و منات و عزا و ہبل کے خلاف کھڑے کرنے کی جدوجہد کو شروع کر دیا ہے، ایک حصہ بتوں کی پوجا کرنے والا اور دوسرا حصہ بتوں کا انکار کرنے والا۔ سماج بت پرست تھا، تاریخ بت پرست تھی، زمانہ قدیم کے لوگ بت پرست تھے۔ حضرت امیر المومنین نے
اس بات کا خیال کیا اگر حضرت آقا کا وجود باقی رہا جزیرہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، ایک بتوں کی پوجا کرنے والا ہوگا، ایک بتوں کا انکار کرنے والا ہوگا۔ اور یہاں پر لمحہ پر کے لیے رک کے میں یہ بات ضرور کروں گا، بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ توحید کی دعوت ایسے دیا کرو جس سے لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی تکلیف پیدا نہ ہو، ایسے دیا کرو جس سے کسی کے اندر ناراضگی کا احساس پیدا نہ ہو۔ لیکن یاد رکھیے جب بھی توحید کی دعوت دی جائے گی جھوٹے خداؤں کا انکار کیا جائے گا۔ جب جھوٹے خداؤں کا انکار کیا جائے گا، جو ان کی پوجا کرنے والے ہوں گے، جو ان کے آستانوں پہ جھکنے والے ہوں گے، جو ان سے استغاثہ کرنے والے ہوں گے، وہ کبھی مسلمانوں سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اللہ حکم الحاکمین نے کلام اللہ میں اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اور سن لو، جس اللہ کی میں پوجا کرتا ہوں لات و منات کے پجاری اس کی پوجا نہیں کرتے، اور لات و منات کے پجاری جس کی پوجا کرتے ہیں اللہ کی پوجا کرنے والا ان کی پوجا نہیں کرتا۔ اور جب تک تاریخ انسانیت باقی ہے تمہارا دین اور ہے، ہمارا دین اور ہے۔ اور اللہ حکم الحاکمین نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ سن لو، سمود قوم جو تھی وہ ایک ہوا کرتی تھی، صالح کے آنے سے پہلے سارے ہی مشرک تھے، سارے ہی اللہ کا انکار کرنے والے تھے۔ لیکن جب صالح آیا اس نے توحید کے جھنڈے کو اٹھا لیا، صالح نے اس امر کا اعلان کر دیا، زمین نیاز غیر اللہ کے آستانے پہ نہیں جھک سکتی، سر کسی غیر کے آستانے پہ نہیں جھک سکتا، نظر و نیاز کسی غیر کے لیے نہیں ہو سکتی، قربانی و استغاثہ کسی غیر کے لیے نہیں ہو سکتا۔ جب صالح نے اس امر کا اعلان کر دیا، مالک اس امر کا اعلان کرتے ہیں، قوم سمود دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، جو ایک ٹکڑا دوسرے کے ساتھ لڑتا تھا۔ لڑائی کی بنیاد جغرافیہ نہیں تھی، رنگ نہیں تھا، نسل نہیں تھی، بلکہ عقیدہ توحید تھا۔ تو جب تک توحید کی صحیح دعوت آپ دیتے رہیں گے، جو غیر اللہ کے پجاری ہے آپ کے ساتھ بغض بھی رکھتے رہیں گے اور آپ کے ساتھ الجھتے بھی رہیں گے، آپ کو تانے بھی دیتے رہیں گے، آپ کو برا بلا بھی کہتے رہیں گے، آپ سے حسد بھی کرتے رہیں گے، آپ کے بارے میں پراپوگنڈے کے جالوں کو بھی بنتے رہیں گے۔ حضرت امیر عمر زمانہ جاہلیت کے اندر جب اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ کی دعوت نے جزیرۃ العرب کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے، انہوں نے اس امر کا ارادہ کیا، کیوں نہ دعائے حلیل کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت کر دیا جائے، کیوں نہ نوید مسیحا کو ان کو شہید کر دیا جائے، کیوں نہ چراغ ختم نبوت کو بجھا دیا جائے، کیوں نہ اللہ کے دین کے جھنڈے اٹھانے والے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ امیر عمر نے اس بات کا ارادہ کیا، وہ شخصیت جس کی دعوت نے جزیرۃ العرب کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، جس کے سماج کے اندر انتشار کو پیدا کر دیا، جس کے تمدن کو ہلا کے رکھ دیا، جس کے معاشرے کے اندر انتشار اور تفرقے کی بنیاد کو رکھ دیا، کیوں نہ اس نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خاتمہ کر دیا جائے۔ خاتمے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں ایک شخص نے تیور دیکھ کے اندازہ لگا لیا کہ ارادے نیک نہیں۔ کہا عمر کہاں جاتے ہو؟ کہا چراغ نبوت کو بجھانے کے لیے جاتا ہوں، توحید خالص کے دائی کو دنیا سے مٹانے کے لیے جاتا ہوں۔ کہا عمر جس دعوت کو دینے والے کو مٹانے کے لیے جاتے ہیں اس کی دعوت ہے تو تمہارے بہنوئی اور تمہاری بہن کے گھر کے اندر بھی اپنے گھر کو بنا لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سنتے ہیں، جو اس دائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس کی دعوت کو قبول کرنے والے اپنے خانوادے کسی فرد کو معاف کرنے پہ کیسے تیار ہو سکتا ہے؟ رخ کیا اپنی بہن کے گھر کی طرف، اپنے بہنوئی کے گھر کی طرف۔ تلاوت کی آواز سنائی دی، حضرت عمر کے کان اور آپ کے قدم چھٹک جاتے ہیں، سمجھ گئے یہ اسی کلام کی آیات ہیں جس کلام نے لوگوں کے دل کی دنیا کو بدل دیا ہے۔ اندر داخل ہوئے، بہن اور بہنوئی کو آؤ دیکھا نہ تاؤ، تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ قوا بھی مضبوط تھے، اعصاب بھی مضبوط تھے، جاہلیت کا تعصب بھی موجود تھا، کفر کی غیرت بھی موجود تھی، لیکن فاطمہ بنت خطاب بھی عمر کی بہنا تھی۔ جب اس نے اپنے بھائی کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، اس کے چہرے سے جب لہو گرنے لگا،
اس نے زخمی نگاہیں اپنی بھائی کی طرف اٹھائیں، کہا بھیا اب جب تک زندہ رہوں گی لاتوں مناتوں عزا و حبل کی پوجا نہیں کر سکتی، میں نے قادر مطلق کی توحید کو مان لیا ہے۔ جس وقت حضرت فاروق نے اپنی بہنا کی استقامت کو دیکھا، ذہن میں خیال آیا وہ کون سی دعوت ہے جس نے میری بہنا کو میرے سامنے کھڑے ہونے کے اوپر آمادہ و تیار کر دیا، جس بہن کے دل و دماغ کے اوپر میری ہیبت کا ذرا برابر بھی اثر موجود نہیں، وہ کون سا پیغام ہے جس نے میری بہن کے اندر شیرنی کے ولولے کو پیدا کر دیا۔ دل کے اندر ایک تفکر والی کیفیت پیدا ہوئی، ایک سوالیہ نشان پیدا ہوا۔ کہا فاطمہ میں بھی اس دعوت کو سننا چاہتا ہوں، اس پیغام کو سننا چاہتا ہوں جس کی تم تلاوت کر رہے تھے۔ اور پھر جو قرآن مجید کا وہاں پہ قاری موجود تھا اس نے انہی آیات کو تلاوت کیا کہ جن آیات کو سننے کے بعد روس کے ملک صدر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ یہ قاری عبد الباسط نے جس وقت سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی تھی، روس کا صدر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا میں اللہ کو نہیں مانتا، میں الہ العالمین کو نہیں مانتا، میں رب اکبر کو نہیں مانتا، لیکن اس بات کو کہنے کے اوپر مجبور ہوں کہ کلام اللہ کی تاثیر سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس نے میرے دل کے اوپر ایک عجیب کیفیت کو طاری کر دیا ہے۔ قاری نے تلاوت کی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ او سن لو طٰہٰ ہم نے آپ کے اوپر اگر قرآن کو نازل کیا دل کی شکاوت کے لیے نہیں نازل کیا، ہم نے اس کلام اللہ کو اگر نازل کیا ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے نازل کیا جن کے دلوں کے اندر ڈرنے والی صلاحیت موجود ہے، ڈرنے کا وصف موجود ہے۔ اور اس قرآن کو کس نے نازل کیا؟ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں، یہ کسی حدیث کی ہدایت نہیں، یہ کسی کاہن کی کہانت نہیں، یہ کسی نجومی کا علم نجوم نہیں، یہ کسی مقرر کی تقریر نہیں، بلکہ یہ آیا ہے تو اس کی طرف سے آیا ہے جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے۔ وہ کہاں پر ہے؟ وہ زمین کی پستیوں کے اندر نہیں رہتا، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اندر نہیں رہتا، وہ وحدت الوجود کا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کی غلط تفسیروں کے مطابق ہر بت قدے کے اندر نہیں رہتا، ہر جھوٹے معبود کے اندر نہیں رہتا، بلکہ اس نے اپنا مکان اگر بنایا ہے ساتویں آسمان کے اوپر عرش مولا کے اوپر بنایا ہے۔ جس وقت حضرت فاروق نے کلام اللہ کی ان آیات کو سنا دل کے اندر ٹھیس لگی۔ ہدایت کے نشیب و فراز کو سمجھنے والے، سونوروں کی سونوری کو سمجھنے والے، حتیبوں کی ہدایت کو سمجھنے والے، مقرر کی تقریر کو سمجھنے والے، نثر نگار کی نثر کو سمجھنے والے، ادیبوں کے ادب کو سمجھنے والے، صاحب ابلاغ کی بلاغت کو سمجھنے والے، نکتہ وروں کے نکتوں کو سمجھنے والے، جہاں دیدہ بھی ہیں، صاحب قلم بھی ہیں، صاحب نظر بھی ہیں، صاحب فہم بھی ہیں، صاحب ادراک بھی ہیں، صاحب بصیرت بھی ہے، صاحب استدلال بھی ہیں۔ دل نے پہچان لیا یہ کلام زمین کی پیداوار نہیں بلکہ کلام اگر آیا ہے عرش کی بلندیوں سے آیا ہے۔ کہا فاطمہ جس کلام نے تم کو محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی میں داخل کر دیا اس کلام نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا ہے، مجھ کو بھی اپنے رسول کے پاس لیے چلو۔ لیکن فاروق کے علم میں یہ بات موجود نہیں کہ رسول تو ایک عرصے سے مالک کائنات کی بارگاہ میں جھولی کو پھیلا کے ایک ہی دعا مانگا کرتا تھا کہ اللہ اسلام ضعیف ہے، اس کو طاقتور کرنے کے لیے یا ابو جہل کو بھیج دے یا عمر ابن خطاب کو بھیج دے۔ فاروق کے علم میں یہ بات موجود نہیں تھی کہ فاروق کے اٹھنے والے قدموں کے پیچھے اگر محرک موجود ہے تو رسول اللہ کی دعا کی شکل کے اندر موجود ہے۔ فاروق حضرت رسول اللہ کی دعا کو نہیں جانتا تھا، اس کے قدم اٹھنے لگے۔ دار ارقم میں حضرت رسول اللہ موجود تھے، اصحاب نبی کا ایک چھوٹا سا اجتماع بھی موجود تھا۔ وہ غریب مسلمان، وہ مفلوق الحال مسلمان کہ جن کی چمڑیاں کافروں کے کوڑے کھانے کی وجہ سے پھٹ چکی تھی اور جن کے اندر بڑے بڑے وہ لوگ موجود تھے جن کو ایمان کو اختیار کرنے کی وجہ سے ابتلاؤں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ حضرت فاروق نے باب علی کے اوپر دستک دی۔ فاروق کی نیت کا کسی کو علم نہیں۔ صحابہ سوچتے ہیں، چہمگوئی کرتے ہیں فاروق آیا ہے تو کیسے آیا ہے۔ کوئی صحابہ کہتے ہیں
شاید ایمان کو قبول کرنے کے لیے آیا ہو، کوئی صحابہ کے ذہن کے اندر یہ خدشہ موجود ہے کہیں معاذ اللہ حضرت رسول اللہ کو نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں آئے۔ ایسے عالم میں اللہ کا شیر اور سید الشہداء حمزہ بھی موجود تھا۔ حمزہ نے اس امر کا اعلان کر دیا، آنے والا بھی بہت بڑا سورما ہے، آنے والا بھی بہت بڑا بہادر ہے، لیکن آج بھی حمزہ کے بازوؤں میں طاقت موجود ہے کہ اگر عمر کسی بری نیت سے آیا ہے تو حمزہ غلامی رسول کے اندر اس کی گردن کو زمین کے اوپر اتارنے کی صلاحیت کو رکھتا ہے۔ حمزہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، فاروق کا ہیبت بھی اپنی جگہ پر ہے، اس کا جاہ و جلال بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن حمزہ کی بازوؤں میں سکت موجود ہے جو دفاع رسول کے فریضہ عظیم کو انجام دے سکتی ہے۔ کا دروازے کو کھول دیا جائے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ فاروق آتے ہیں، اپنے چہرے کو حضرت رسول اللہ کے دامن میں گرا دیا، کہا فاروق کیسے آئے ہو؟ کہا حلقہ غلامی میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں، حلقہ جانثارہ میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ جس وقت فاروق نے اسلام کو قبول کر لیا، صحابہ کے چہرے خوشی کی وجہ سے تمتمانے لگے۔ حضرت رسول اللہ اس بات کو سمجھ گئے، اللہ حکم الحاکمین نے صبح ہیدی کی دعاؤں کو سن لیا، اللہ حکم الحاکمین نے پچھلے پہر کی دعاؤں کو سن لیا۔ حضرت آقا اس بات کو سمجھ گئے کہ جو میں سسکیاں لیا کرتا تھا مالک کائنات نے سسکیوں کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد میں مسلمان ہو گیا ہوں، توحید کی دعوت نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے، اور میرے ذہن کے اندر اس بات سے اب کسک لگتی ہے، تعصب تو طبیعت میں موجود تھا، شدت تو طبیعت میں موجود تھی، جو انتہا پسند ہوتا ہے وہ نظریے کو بدلنے کے باوجود بھی انتہا پسند رہتا ہے۔ جس طرح کفر کے بارے میں غیرت موجود تھی، دین کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد اب وہی غیرت دین کے لیے حرکت میں آنے لگی۔ کہا آقا آپ یہاں پہ نماز کو کیوں ادا کرتے ہیں، بیت اللہ میں نماز کو کیوں ادا نہیں کرتے؟ کہا فاروق بیت اللہ میں نماز کو ادا کرنا مشکل ہے، ظالم اور کافر جو ہیں وہاں پر مسلمانوں کو نماز کو ادا کرنے نہیں دیتے۔ فاروق اس بات کو سمجھتے ہیں، بیت اللہ کو اگر بنایا گیا، نہ لات کی بندگی کے لیے بنایا گیا، نہ منات کی پوجا کے لیے بنایا گیا، نہ عزا کی پرستش کے لیے بنایا گیا، نہ لیلا اور بوانا کی بندگی کے لیے بنایا گیا۔ فاروق اس بات سے آگاہ ہیں، بیت اللہ کو اگر بنایا تھا، خلیل اللہ نے بنایا تھا، اس مقصد کے لیے بنایا تھا، اللہ کی بندگی کے لیے بنایا تھا، اللہ کی پوجا کے لیے بنایا تھا۔ فاروق کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ جس مقصد کے لیے جس گھر کو بنایا گیا اس مقصد کو اس گھر میں پورا نہ کیا جائے، کہ لاتوں مناتوں حبل کے پجاری لیلا اور بوانا کی بندگی کرنے والے سرزمین بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرتے رہیں، اور جو توحید قادر مطلق کو ماننے والے ہیں، جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، ان کی جبینان نیاز سینے بیت اللہ کو چومنے سے قاصر رہے۔ فاروق کی غیرت اس بات کو قبول کرنے کا برمادو تیار نہیں تھی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اس گھر کو اگر بنایا گیا اللہ کی بندگی کے لیے بنایا گیا، کیا ہوا ہم قلیل ہیں، کیا ہوا ہم ناتوا ہیں، کیا ہوا ہم ضعیف ہیں، لیکن ہم بیت اللہ کو اس کے مقصد حقیقی کی طرف پلٹا کے رہیں گے۔ جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے اسی مقصد کے لیے، اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے اس چیز کو استعمال ہونا چاہیے۔ اور آج میرے ذہن کے اندر پھر ایک مرتبہ کسک اٹھتی ہے اور ذہن میں یہ خیال آتا ہے، آج بڑے افسوس کی بات ہے، یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں میں فاروق نے اسلام کو قبول کر لیا، جب مسلمان ناتواں بھی تھے، کمزور بھی تھے، کم ہمت بھی تھے، کم وسائل بھی تھے، اور ایسے عالم میں بھی فاروق کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ سینے بیت اللہ میں مالک کی رضا کے لیے سجدوں کو نہ کیا جائے۔ لیکن آج کے عالم ہے، 1 ارب کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، لیکن قبلہ اول جس کو اللہ کی بندگی کے لیے بنایا گیا، اس کی پوجا کے لیے بنایا گیا، اس کی پرستش کے لیے بنایا گیا، کہ بیت اللہ آل اسماعیل کی عبادتوں کا مرکز تھا اور بیت المقدس آل اسحاق کی عبادتوں کا مرکز تھا۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، مالک نے میرے نبی کو سینے بیت اللہ سے اٹھا کر سینے بیت المقدس کے اندر پہنچا دیا، اس سفر کا اعلان فرما دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آج وہ آیا ہے جو بیت اللہ الحرام کا امام بن کے نہیں آیا، اس کا مقتدا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو نبی القبلتین بن کے آیا ہے، دونوں قبلوں کا امام بن کے آیا ہے، دونوں قبلوں کا مقتدا بن کے آیا ہے۔ آئندہ کے بعد ہدایت کے دروازے جب بھی کھلا کریں گے اس کے نقشے پا سے کھلا کریں گے۔ لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے، مشرف بھی موجود ہے، شاہ عبداللہ بھی موجود ہے،
آج انڈونیشیا سے لے کر الجزائر تک درجنوں کی تعداد میں ریاستیں موجود ہیں، لیکن کسی ریاست کے اندر فاروق کا پیروکار موجود نہیں. کسی ریاست کے اندر فاروق کے نقش قدم پہ چلنے والا موجود نہیں جو یہودی گنڈوں کو یہ بات بتلا سکے کہ قبلہ اول کو اگر بنایا گیا تو اللہ حکم الحاکمین کی بندگی کے لیے بنایا گیا، اس کی پوجا کے لیے بنایا گیا، اس کی پرستش کے لیے بنایا گیا. اگر آج فاروق کو ماننے والا ایک بھی حکمران پیدا ہو جائے تو اللہ کی قسم ہے یہ لاکھوں یہودی اربوں مسلمانوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس قلت کے دور میں فاروق کے ایمان کی حدت و شدت نے بیت اللہ کو اس کے مقصد اولی کی طرف پلٹا دیا. حضرت فاروق نے باجماعت نماز کو سین بیت اللہ میں ادا کرنے کا اعلان فرما دیا. یہ تو حضرت فاروق کی وہ اجتماعی ایفرٹ تھی، لیکن انفرادی سطح کے اوپر ان کے ساتھ کیا منظر رونما ہوتا ہے. ایمان کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد جب گھر پلٹتے ہیں تو مشرکوں کا ایک اجتماع گھر کے محاصرہ کر لیتا ہے، نعرے لگاتا ہے، آوازیں کرتا ہے، ہوٹنگ کرتا ہے، اس لیے کہ جس وقت کسی بڑے متعصب انسان کو لوگ پلٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کو پلٹنے نہیں دیتے، اس کو انگیز کرتے ہیں کہ کہیں تم ایمان کو قبول نہ کر لینا. ابو طالب کا ماجرا آپ سے چھپا ہوا نہیں، کیسر کا معاملہ آپ سے چھپا ہوا نہیں کہ ابو طالب اور کیسر نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا تھا، لیکن لوگوں کی ہوٹنگ سے بچنے کے لیے، ان کے شر سے بچنے کے لیے، ان کے تمسخر سے بچنے کے لیے کیسر نے ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ابو طالب نے ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کیا. اور آج میں آپ حضرات کے سامنے ضمنی طور پہ اس بات کو بیان دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر جو پروٹسٹنٹ چرچ کا سب سے بڑا سیاسی اور مذہبی رہنما ہے، جس کو شہزادہ چارلس بھی کہتے ہیں، جو مستقبل کے اندر بادشاہ انگلستان بھی بننے والا ہے، وہ بھی آج کیسر کے مقام پہ فائز ہے، ابو طالب کے مقام پہ فائز ہے. وہ جب بھی بولتا ہے اس کے لبوں سے الفاظ نکلتے ہیں کہ سکون اگر موجود ہے اسلام کی تعلیمات میں موجود ہے، اور اطمینان اگر موجود ہے اسلام کی تعلیمات میں موجود ہے، امن اگر موجود ہے اسلام کی تعلیمات میں موجود ہے. جس نے بش کو جا کے یہ بات پہنچا دی تھی وہ اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا کرنے والے، اس کو دہشت گردی کا مذہب قرار دینے والے، تو نے قرآن کو نہیں پڑھا، تو نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کو نہیں پڑھا. روح زمین کے اوپر عدل کا اگر مذہب کوئی موجود ہے، ایمان کا اگر مذہب کوئی موجود ہے، صرف اور صرف اسلام کی شکل میں موجود ہے. لیکن چارلس بھی اسی ہیبت کا شکار ہے جس ہیبت نے کیسر کو اسلام کو قبول کرنے سے روک دیا تھا. لیکن فاروق کے نصیبے کا کیا کہنا، جس نے کسی ہیبت کی پرواہ نہیں کی، جس نے معاشرے کے اجتماع کی پرواہ نہیں کی، جس نے معاشرے کے اکٹھ کی پرواہ نہیں کی. سو فاروق اس بات کو سمجھتا تھا زندگی ایک مرتبہ ملی ہے اور یہ زندگی اللہ کی امانت ہے. فاروق اس بات کو پا چکا تھا اگر میں نے حق کو چھوڑ دیا زندگی کے اندر تو عروج مل سکتا ہے لیکن آخرت کی کامرانیاں حاصل نہیں ہو سکتی. آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دعوت حق کو پا لینے کے باوجود حق کی دعوت کو قبول نہیں کرتے. بستی کے دباؤ کی وجہ سے، علاقے کے چلن کی وجہ سے، دوستوں کے اجتماع کی وجہ سے، مخالفوں کے اکٹھ کی وجہ سے، برادری کے اجتماع کی وجہ سے. لیکن جن کا ضمیر روشن ہوتا ہے، جن کا لاشعور زندہ ہوتا ہے، جن کے دل کے اندر حق و باطل کا امتیاز کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، وہ حق کو پا لینے کے بعد پھر حق چھٹنا گوارا نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں حکمران وقت کا دباؤ اپنی جگہ پر ہے، بستی کا دباؤ اپنی جگہ پر ہے، رشتہ داروں کا اجتماع اپنی جگہ پر ہے، دوستوں کی مخالفت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جس کا ساتھ اللہ کی تائید موجود ہو اس کو ان مخالفتوں کے ساتھ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر موجود ہے اور باہر پروپیگنڈا کرنے والوں کا، ہوٹنگ کرنے والوں کا، ایمان کے دشمنوں کا ایک اجتماع موجود ہے جو نعرے لگاتے ہیں فاروق عمر ساتھی ہو چکا ہے، عمر لادین ہو چکا ہے، عمر نے لات و منات کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے، عمر نے مذہب جدید کو قبول کر لیا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو روایت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی کیفیت میں مبتلا تھے جس میں ڈر بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے، لیکن ڈر اور خوف کے باوجود حق سے وابستگی کی وجہ سے انسان کا ایک ولولے کی کیفیت بھی موجود ہوتی ہے. خوف اور ڈر کے ساتھ ساتھ رگوں میں ایک جوش بھی موجود ہوتا ہے جو خوف کو دبا دیتا ہے، جو خوف کو کچل دیتا ہے، اور وہ خوف کے مقابلے میں جوش جو ہوتا ہے انسان کے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. اس کے جذبات جو ہیں اس کے ایمان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اس کے عقیدے کی بھی حفاظت کرتے ہیں. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہوٹنگ کو نظر انداز کر دیتے ہیں. آج سے پہلے وہ ہوتی لوگوں میں شامل ہوا کرتے تھے جو مفلوق الحال مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے، لیکن اب عمر کا سینہ فراخ ہے ان لوگوں کے دفاع کے لیے. عمر آمادہ و تیار ہے
उन लोगों की हिमायत के लिए उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जहां पर मौका मिलता है काफिरों को रोकते भी हैं, टोकते भी हैं, उनके हाथों को पकड़ने की कोशिश भी करते हैं। गैरतमंद मफलूकुल हाल और गरीब मुसलमानों की मदद के ऊपर आमादा और तैयार भी रहते हैं। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी गैरत की वजह से, उनकी हमीयत की वजह से उनको बहुत जल्दी ये मुकाम बुलंद हासिल हुआ कि हदियतुल कुबरा की जुदाई के बाद और अबू तालिब की रहलत के बाद जिस वक्त नबी का सीना गमों से चूर हो गया, मालिक कायनात ने नबी के सीने के ऊपर पाए रखने के लिए जमीन से उठा के आसमान की बुलंदियों पर बुला लिया और मालिक कायनात ने पहले आसमान की जियारत भी फरमा दी, दूसरे आसमान की जियारत का शरफ भी दिया, सिदरतुल मुंतहा को दिखाने का शरफ भी दिया और खुद अपने साथ हम कलाम होने का शरफ भी दिया। और ये शरफ बुलंद अगर कायनात में हासिल हुआ तो मूसा कलीम के बाद हजरत रसूलुल्लाह को हासिल हुआ कि आज से पहले मालिक कायनात जब भी कलाम फरमाते रहे, फरिश्तों के जरिए कलाम फरमाते रहे, लेकिन मालिक कायनात ने सैयदना मूसा के बाद अपने कलाम को पर्दे की ओर से हजरत रसूलुल्लाह की समात में डाल दिया और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदम से मुलाकात का शरफ भी दे दिया, इब्राहीम से मुलाकात का शरफ भी दे दिया, जन्नत और दोज़ख के मनाज़र को भी दिखा दिया। मैं हजरत अमीर उमर की मनकबत की बात करता हूं, यह उन दिनों की बात है जब अभी आपने बड़े कारहाए नुमाया को अंजाम देना था, लेकिन हजरत फारूक की गैरत की वजह से, उनकी हमीयत की वजह से उनको यह शरफ हासिल हुआ कि जब भी मेराज का जिक्र होगा, जब भी अंबिया से मुलाकात का जिक्र होगा, जब भी सिदरतुल मुंतहा का जिक्र होगा, जब भी मालिक कायनात से मुलाकात का जिक्र होगा, वहां पर इस बात का भी जिक्र होगा कि हजरत रसूलुल्लाह ने मेराज की रात अपने उम्मतियों में से एक ही शख्स के महल को देखा था और महल हजरत अमीर उमर का महल था। मेराज की रात के हवाले से ये शरफ अगर हासिल हुआ, सैयदना फारूक की गैरत के सबब उनको हासिल हुआ। और जिस वक्त सरजमीन मक्का को मुसलमानों के लिए तंग कर दिया गया और मुसलमान हिजरत के ऊपर मजबूर हुए, तो ऐसे आलम में जबकि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन तन्हाई के अंदर मक्का की सरजमीन को छोड़ते थे, अमीर उमर की गैरत का आलम क्या था कि बैतुल्लाह हराम की सरजमीन को हैरबाद करने से पहले सैन्य बैतुल्लाह में जाते हैं, वहां पर नमाज को अदा करते हैं, तलवार बदस्त हैं, का जिसमें हिम्मत है उमर जा रहा है उसको रोक के दिखलाए, लेकिन किसी मां के लाल के अंदर वो जुर्रत मौजूद नहीं कि अमीर उमर का रास्ता रोक सके। सफर हिजरत में निकले, मदीना तैयबा की जिंदगी का आगाज किया और मदीना में फारूक की वही गैरत जो है वो हरकत में आती है, वही असबियत जो है वो हरकत में आती है। फारूक के दिल के अंदर एक टीस और दुख मौजूद है। लोग दुखी होते हैं, अपने नुकसानात की वजह से होते हैं, लोग दुखी होते हैं बच्चों की बीमारी की वजह से होते हैं, लोग दुखी अगर होते हैं तो अपने माल के छिन जाने की वजह से होते हैं। लेकिन फारूक, तेरी अजमत का क्या कहना, तेरी अजीमत का क्या कहना, तेरा दिल जब भी दुखी हुआ मुसलमानों के गम की वजह से दुखी हुआ, तू जब भी दुखी हुआ इस्लाम की वजह से दुखी हुआ, तू जब भी दुखी हुआ अकीदा तौहीद के ऊपर लगने वाली जरब की वजह से दुखी हुआ, तू जब भी दुखी हुआ काफिरों की शिकावत की वजह से दुखी हुआ, तू जब भी दुखी हुआ काफिरों के गलबा की वजह से दुखी हुआ। हजरत उमर के जहन के अंदर वो सारे के सारे मनाज़िर मौजूद है कि किस तरह बिलाल को मारा गया, किस तरह अबू फकी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हजरत उमर के दिल के अंदर जब वो मनाज़िर आते हैं, ईमान के अंदर भी तकवीयत पैदा होती है, इंतकाम की चंगारियां भी भड़कती हैं, इंतकाम का अलाव भी सीने में रोशन हो जाता है और जहन के अंदर एक ही उमंग मौजूद है, अल्लाह कभी मौका दे उमर की तलवार हरकत में आएगी, काफिरों के अइम्मा की गर्दन को काट दिया जाएगा, मुशरिकों के अइम्मा की गर्दन को काट दिया जाएगा, कादर मुतलक की तौहीद के दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उसके जरिए उमर अपने सीने को ठंडा करेगा। उमर के सीने के अंदर ईमान की हिद्दत और शिद्दत की वजह से एक आग का अलाव रोशन है। बदर का मार्का आता है और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात को समझ लेते हैं कि अब मेरी हाबों को ताबीर का रंग देने का वक्त आ चुका है। उतबा भी मौजूद है, शैबा भी मौजूद है, वलीद भी मौजूद है, अबू जहल भी मौजूद है, अबू सुफियान भी मौजूद है। उमर जिसके अंदर तौहीद की असलियत मौजूद थी, आज वो भी तलवार बदस्त है। और मार्का बदर जिसने इस बात को साबित कर दिया था कि फतह और शिकस्त जो होती है वो वसाइल की वजह से नहीं होती, वो अस्करी ताकत की वजह से नहीं होती,
وہ کمین گاہوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ اسلحے کی بالا تری کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ وسائل کے اجتماع کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ جنگ کی تیاری کرنا یہ مسلمانوں پہ واجب ہے، مسلمان حکمرانوں پہ واجب ہے۔ جب ہماری فوجی انڈسٹری کمزور ہوئی، جب ہماری اسلحہ سازی کے کارخانے کمزور ہوئے، جب ہم نے تعیش کے اندر ترقی کی، ہم دنیا کے اندر ناکام ہو گئے، اس لیے کہ ہم نے مالک کائنات کے فرمان کو پامال کر دیا۔ کہ مالک کا فرمان کیا تھا؟ وَإِذْ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تمہیں اپنے گھوڑوں کو بھی تیار کرنا چاہیے، اور آج کے دور کے اندر تمہیں اپنی ٹینکوں کو تیار کرنا چاہیے، اپنی توپوں کو تیار کرنا چاہیے، بین البر آدمی میزائلوں کو تیار کرنا چاہیے، تمہیں اینٹی ایئر کرافٹ میزائلز کو تیار کرنا چاہیے، تمہیں جنگی سارے کے سارے ساز و سامان کو تیار کرنا چاہیے۔ لیکن اس حقیقت کے باوجود مالک نے کو رسول کو قیامت کی دیواروں تک کے لیے قائم کر دیا ہے کہ فوجیں فوجوں کے ساتھ ٹکراتی رہیں گی، اسلحے کے ساتھ ٹکراتا رہے گا، لیکن جب اسلحہ کم ہوا کرے گا، جب فوجیں کم ہوا کریں گی، جب وسائل کم ہوا کریں گے، جب ہمتیں کم ہوا کریں گی، جب چڑھی کے اندر کمزوری ہوا کرے گی، پھر فتح اگر ہوا کرے گی مالک کی مدد کی وجہ سے ہوا کرے گی، عقیدہ توحید کی وجہ سے ہوا کرے گی، نصرت غیبی کی وجہ سے ہوا کرے گی۔ جب بدر مغمار کا آیا، اس نے اس حقیقت کے اوپر مہر تصدیق کو سبق کر دیا کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ فتح اگر ہوتی ہے تو توپوں کی فراوانی کی وجہ سے نہیں ہوتی، فتح اگر ہوتی ہے گھوڑوں کی تعداد کی وجہ سے نہیں ہوتی، فتح اگر ہوتی ہے دشمنوں کے عزائم کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ فتح اگر ہوتی ہے مالک کائنات کی مدد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضرت فاروق نے اپنی تلوار کو بے نیام کر لیا اور اپنے سگے ماموں کو، اپنی ماں کے سگے بھائی کو ہاں کو خون میں تڑپا کے اس بات کو واضح کر دیا کہ جو توحید پرست ہوتا ہے اس کے دل میں کسی کافر کی محبت موجود نہیں ہوتی۔ محبت کا فلسفہ جو ہمارے حکمرانوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، ہمارے دانشوروں کی عقل کے اندر نہیں آ سکتا، وہ ایک ہی فلسفہ ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر فلسفہ ہماری سمجھ میں آ جائے تو پوری دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی۔ محبت کی بنیاد جغرافیہ نہیں ہوتا، وطن نہیں ہوتا، رنگ نہیں ہوتا، روپ نہیں ہوتا۔ وطن کیا ہے؟ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اس کا جو پیرہن ہے وہ ملت کا کفن ہے۔ آج ہمیں وطنیت نے امت سے کاٹ کر دیا ہے۔ آج ہم جب بھی بات کرتے ہیں پہلے پاکستان کی بات کرتے ہیں، پہلے اپنے جغرافیے کی بات کرتے ہیں، پہلے اپنے سرحدی بارڈر کی بات کرتے ہیں، پہلے اپنے نقشے کی بات کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اسلام کے اندر محبت کی بنیاد کیا ہے۔ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہم تم سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، تمہارے معبودوں سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض کی بنیادیں ڈل چکی ہیں ہمیشہ کے لیے جب تک تم قادر مطلق کی توحید پہ ایمان نہیں لے آتے۔ حضرت فاروق نے اس بات کو واضح کر دیا، رشتے رنگ کی وجہ سے نہیں بنتے، روپ کی وجہ سے نہیں بنتے۔ اور اس حقیقت کو کلام اللہ نے کتنے مقام پہ قلم بند کیا، جہاں پر نوح کے بیٹے کا ذکر آیا، جہاں پر لوط اور نوح کی بیویوں کا ذکر آیا، جہاں پر نبی کے چچا ابو لہب کا ذکر آیا، جہاں پر ابراہیم کے بابا آدر کا ذکر آیا، اس بات کو مالک نے واضح کر دیا۔ اور بیوی سے قریب کون سا رشتہ ہوتا ہے؟ ایک ہی چھت کے نیچے سونے والے، ایک ہی بستر کو شیئر کرنے والے، لیکن نبیوں کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بتانے والیاں، ان کے ساتھ صبح و شام کو بسر کرنے والیاں، جس وقت ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کرتی، مالک اس امر کا اعلان کرتے ہیں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ جس دن جہنم کی آگ کو بھڑکا دیا جائے گا، جس دن اس میں فرعون کو پھینک دیا جائے گا، جس دن اس میں قارون کو پھینک دیا جائے گا، نمرود کو پھینک دیا جائے گا، اس دن جہنم کی گہرائیوں کے اندر لوط اور نوح کی بیویوں کو بھی گرا دیا جائے گا، اس لیے کہ نبیوں کے بستر کے اوپر سونے کے باوجود نبیوں کی دعوت کو نہیں مانتی تھی۔ حضرت فاروق نے اپنے سگے ماموں کو قتل کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ فاروق کے دل کے اندر محبت کا ایک ہی معیار ہے، وہ قادر مطلق کی توحید ہے۔ جب بدر کا مارکا ختم ہوا، قیدیوں کے ساتھ سلوک کرنے کی باری آئی، حضرت رسول اللہ بھی موجود تھے، حضرت صدیق بھی موجود تھے، حضرت فاروق سے بھی مشاورت ہوتی ہے۔ کہا قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ حضرت صدیق کی رائے یہ ہے، اسلام کی معیشت کے
استحکام کے لیے ان قیدیوں سے جزیہ لیا جائے، لیکن فاروق کا دل جو ہے اس کے اندر توحید کے دشمنوں کے بارے میں کوئی بھی نرمی موجود نہیں۔ کہا رسول اللہ معیشت کا مالک اللہ ہے، جو میرا رشتہ دار ہے اس کو مجھ کو پکڑا دیا جائے، جو ابو بکر کا رشتہ دار ہے اس کو ابو بکر کو پکڑا دیا جائے، جو عثمان کا رشتہ دار ہے اس کو پکڑا دیا جائے۔ کہا کیوں پکڑا دیا جائے؟ کہا تاکہ ہم زمین کے اوپر ان کو ذبح کر کے اللہ کو راضی کر دیں کہ اللہ تیرے باغیوں کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بھی نرمی موجود نہیں۔ حضرت صدیق بھی حضرت فاروق کی رائے کو نہیں مانتے، حضرت آقا بھی حضرت فاروق کی رائے کو نہیں مانتے۔ کچھ دیر کے بعد پلٹتے ہیں، نبی کی آنکھوں کے اندر بھی آنسو موجود ہے، حضرت صدیق کی آنکھوں کے اندر بھی آنسو موجود ہیں۔ فاروق پوچھتے ہیں ان آنسوؤں کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ حکم الحاکمین نے تعریف فرمائی ہے اور تمہاری رائے کی توثیق کی ہے اور اس امر کا اعلان فرمایا ہے، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر سابقہ امم کے اندر اور سابقہ اقوام کے اندر جزیہ کو لینے کی گنجائش موجود نہ ہوتی تو آج دشمنان دین کو چھوڑنے کی وجہ سے، ان پہ رحم کھانے کی وجہ سے، ان سے جزیہ لینے کی وجہ سے مالک کائنات تمہارے اوپر عذاب عظیم کا نزول فرما سکتے تھے۔ حضرت فاروق کی رائے مالک کائنات کو کتنا پسند آتی ہے۔ آج ہماری محبتوں کے معیار کیا ہے؟ ہم محبت کرتے ہیں جغرافیے کی وجہ سے کرتے ہیں، نسل کی وجہ سے کرتے ہیں، رنگ کی وجہ سے کرتے ہیں، حسب و نسب کی وجہ سے کرتے ہیں، عہدے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہم عمل کو نہیں دیکھتے۔ اعلیٰ پوشاک موجود ہے، اعلیٰ گاڑی موجود ہے، سلوٹ مارنے کے لیے تیار ہیں، ادب کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے مد مقابل کوئی شب زندہ دار ہو، کوئی مالک کائنات کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو، کوئی نبی کی سچی اتباع کرنے والا ہو، نبی کی سنت کو اپنے چہرے پر سجانے والا ہو، اپنے حلیے کو نبی کی مانند بنانے والا ہو، اپنی پوشاک کو نبی کے طرز عمل کے مطابق پہننے والا ہو، اس کی محبت آج ہمارے دل میں موجود نہیں ہوتی۔ ہمارے دل میں اس کے بارے میں کراہت کے احساس ابھر آتے ہیں۔ ہم اس کو دیکھ کے یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، حالانکہ حیثیت جو بنتی ہے وہ عقیدہ توحید کی وجہ سے بنتی ہے۔ چاہے مال و متاع بھی موجود ہو، چاہے حسب و نسب بھی موجود ہو، چاہے سرداری اور چودراہٹ بھی موجود ہو، اگر نبی کی اتباع موجود نہیں، مالک کائنات کی توحید کا جذبہ موجود نہیں، مالک کا اعلان واضح ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، اور سرخ چہرے والے ابو لہب اور نبی کے چچا ابو لہب اور ہاشمی ابو لہب اور مطلبی ابو لہب، جب تک قرآن مجید کا ایک بھی قاری زندہ ہے تیرے اوپر لعنتوں کی برکھا برستی رہے گی۔ اور اس کے مد مقابل چاہے چپٹی ناک والا ہو اور کالی رنگت والا ہو اور پستہ قامت والا ہو اور غریب الدیار بھی ہو اور مفلوق الحال بھی ہو اور بغیر کنبے اور قبیلے کے بھی ہو اور بغیر وجاہت کے بھی ہو، لیکن جس وقت نبی معراج سے آتے ہیں اس بات کو زبان حال سے بیان کرتے ہیں، سدرۃ المنتہا کا وہ مقام جس سے آگے جانے کی جبریل امین کو بھی اجازت نہیں تھی، اور اردو محاورے کے مطابق اگر بات کی جائے تو سدرۃ المنتہا پہ جا کے وہ مقام آتا ہے جہاں پر جبریل امین کے بھی پر جلتے ہیں۔ کہا جہاں پر جبریل کے پر جلتے تھے بلال وہاں پر تیرے جوتوں کی آہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ عزت کا معیار اسلام کے اندر وہی ہے جس معیار کو فاروق نے بدر الکبریٰ کے دن قائم کر دیا۔ اس نے کہا محبت اگر ہوتی ہے تو حسب و نسب کی وجہ سے نہیں ہوتی، رنگ اور روپ کی وجہ سے نہیں ہوتی، کنبے اور قبیلے کی وجہ سے نہیں ہوتی، اپنی برادری کی وجہ سے نہیں ہوتی، دوستوں کے اجتماع اور اکٹھ کی وجہ سے نہیں ہوتی، معاشی مفادات کے اشتراک کی وجہ سے نہیں ہوتی، مشترکہ دشمنوں کے اجتماع کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ محبت اگر ہوتی ہے مالک کائنات کی توحید کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو توحید پرست ہوتا ہے اس کو ہماری محبتوں کا مرکز ہونا چاہیے، اور جو مشرک ہوتا ہے اس کو ہماری نفرتوں کا مرکز ہونا چاہیے۔ کسی مفاد کی وجہ سے، کسی دباؤ کی وجہ سے، کسی ڈر کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے مشرک اور کافر کے سامنے کبھی مومن کا سر تسلیم ہم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی گردن جب بھی جھکنی چاہیے، اس کا سر جب بھی جھکنا چاہیے، مالک کائنات کی کبریائی کے سامنے جھکنا چاہیے، اور اس کے دل میں جب بھی تعظیم ہونی چاہیے ان لوگوں کی ہونی چاہیے جو مالک کائنات کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے معرکے کے بعد بھی اسلام کی خدمات جلیلہ کو انجام دیتے رہے۔ احد کے معرکے کے اندر بھی جرأت اور شجاعت کے لمبردار بنے رہے، بعد میں آنے والے معرکوں کے اندر بھی کلیدی کردار کو ادا کرتے رہے۔ حدیبیہ کے معرکے کے موقع پر حضرت فاروق کی لائف کے اندر ایک ٹرن آتا ہے، ان کی زندگی کے اندر ایک موڑ آتا ہے جس نے امتیوں کو ایک بالکل صحیح اشارہ کے اوپر گامزن کر دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بیت اللہ الحرام کے اندر اس کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کے بھیجتے ہیں،
اور جب یہ افواہ ابھر آتی ہے کہ سیدنا ذی النورین کو شہید کر دیا گیا اور ان کے قصاص کے لیے جب انتقام لینے کے لیے حضرت رسول اللہ اپنے ہاتھ کو بیعت کے لیے آگے بڑھاتے ہیں، جنہوں نے ایسے عالم میں حضرت رسول اللہ کے دست اقدس پر اپنے ہاتھ رکھ دیا، مالک نے ان کو نوید سنا دی، ید اللہ فوق ایدیہم، جن لوگوں نے اپنے ہاتھ کو مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیا، جن لوگوں نے سید الکونین کے دست اقدس کے اوپر مرنے کے لیے بیعت کو کر لیا، انہوں نے اپنے ہاتھ کو نبی کے ہاتھ میں نہیں دیا بلکہ اللہ کم الحاکمین نے ان کے ہاتھوں کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا ہے۔ ایک مسلمان کے قصاص کے لیے، ایک مسلمان کے لہو کی حرمت کے لیے اللہ کم الحاکمین نے اتنی بڑی نوید کو سنا دیا۔ لیکن جس وقت معاملہ مذاکرات کے اوپر پہنچتا ہے تو مذاکرات کے موقع پر کچھ ایسی شرطیں سامنے آتی ہیں، اگر کافر جو ہے مسلمان ہو کے آئے گا تو مسلمان لوٹانے کے پابند ہوں گے، مسلمان کافر ہو کے جائے گا تو مسلمانوں کو ان کا ساتھی واپس نہیں ملے گا۔ ایسے عالم میں فاروق جو کہ مجسمہ غیرت ہے، جس کے اندر ایمان کی حدت و شدت موجود ہے، وہ ان شرائط کو اپنی توہین محسوس کرتا ہے۔ ان شرائط کے اندر اس کے دل کے اوپر بجلیاں گرتی ہیں۔ حضرت رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا ہم سچے نہیں؟ کہا فاروق ہم سچے ہیں۔ کہا کیا ہمارا رب سچا نہیں؟ کہا ہمارا رب بھی سچا ہے۔ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ کہا میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ کہا پھر یہ ان کے سامنے جھکنے والی بات کیوں؟ حضرت رسول اللہ جواب میں ایک ہی بات کہتے ہیں، انی رسول اللہ، فاروق میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور رسول کا منصب کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول اپنی مرضی کے ساتھ نہیں بولتا، اپنی تمنا کے ساتھ نہیں بولتا، اپنی گرد و غایت کے ساتھ نہیں بولتا، اپنی ضرورت کے ساتھ نہیں بولتا، اپنی حاجت کے ساتھ نہیں بولتا، بلکہ رسول جب بھی بولتا ہے مالک کائنات کی وحی کی وجہ سے بولتا ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس جذبے کے اس جواب کے اوپر پھر بھی دل گرفتار رہتے ہیں، صدیق کے پاس جاتے ہیں، کہا صدیق تم نے ان شرطوں کے اوپر غور کیا جن شرطوں کے اوپر ہمارا کافروں کے ساتھ سمجھوتا ہوا؟ حضرت صدیق بھی جواب میں ایک ہی بات کہتے ہیں، فاروق خاموش ہو جاؤ، تمہیں پتہ نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، اور رسول اپنی مرضی کے ساتھ نہیں بولتا بلکہ مالک کائنات کے حکم سے بولتا، اس کی وحی کی وجہ سے بولتا ہے۔ حضرت فاروق لبوں کے اوپر چپ کی مہر لگا لیتے ہیں، لیکن دل کے اوپر آج بھی بوجھ کی کیفیت موجود ہے۔ ایسے عالم میں جب کہ حضرت آقا پلٹ رہے تھے، اللہ کم الحاکمین نے آسمان سے فتح کی نوید کو سنا دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، حبیب وہ دن آنے والے ہیں جب جزیرے کے اندر تیرے جھنڈے کے علاوہ کوئی جھنڈا موجود نہیں ہوگا، وہ دن آنے والے ہیں جب تم فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوگے، وہ دن آنے والے ہیں جب لات و منات و عزا حبل کے سروں کو گرا دیا جائے گا، اللہ کی توحید کے جھنڈے کو لہرا دیا جائے گا۔ حبیب وہ دن آنے والے ہیں جب پوری دنیا کے اندر ایک ہی جھنڈا ہوگا اور وہ تیری شریعت کا جھنڈا ہوگا، تیرے نظام کا جھنڈا ہوگا، تیرے آئین کا جھنڈا ہوگا، تیری حدیث کا جھنڈا ہوگا، تیری سنت کا جھنڈا ہوگا۔ جب مالک نے اس امر کا اعلان فرما دیا، آپ کو فتح مبین کی بشارت ہو، حضرت فاروق کی آنکھوں سے آنسو روا ہونے لگے کہ میں نے حضرت رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر ایسے الفاظ کیوں کہے تھے کہ آپ نے سمجھوتا کیا تو کیوں کیا تو کیسے کیا، میں نے اس استفسار کو کرنے کی جسارت کیسے حاصل کی، میرے اندر یہ ہمت کیسے پیدا ہوئی؟ جب بھی حضرت فاروق کی آنکھوں کے سامنے صلح حدیبیہ کا منظر آتا، انا فتحنا لک فتحا مبینا کی آیات آتی، اپنا وہ سارا کا سارا منظر بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا، آپ کے دل کے اوپر ایک عجیب و غریب دل گرفتگی کی کیفیت طاری ہو جاتی، آپ پر عقت طاری ہو جاتی، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے اور آپ ہمیشہ یہ بات کہتے، رسول کا منصب یہ ہوتا ہے، رسول کی شان یہ ہوتی ہے، رسول کا مقام یہ ہوتا ہے، اور ساری امت کے لیے اس بات میں پیغام موجود ہے، رسول کے عمل کو حکمتوں کی کسوٹی کے اوپر مت تولا کرو، رسول کی بات کو عقل کی غلط کسوٹی کے اوپر مت پرکھا کرو، رسول کی بات کو منطق کی گرہوں کے مطابق نہ سمجھا کرو، رسول کی بات کو فلسفے کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے مت سمجھا کرو۔ جب رسول کی بات ثابت ہو، قطعی الدلیل ہو، صحیح سند کی حدیث سے ثابت ہو، مد مقابل فلسفی کا قول ہو، مد مقابل بڑے سے بڑے منطقی کا قول موجود ہو، مد مقابل بڑے سے بڑے امام کا فتویٰ موجود ہو، مد مقابل بڑے سے بڑے فقیہ کی فقاہت موجود ہو، مجتہد کا اجتہاد موجود ہو، استدلال کرنے والے کا استدلال موجود ہو، حدیث کی ہدایت موجود ہو، فقیہ کی فقاہت موجود ہو، مقرر کی تقریر موجود ہو، شاعر کی شاعری موجود ہو، نثر نگار کی نثر موجود ہو، لیکن مومن و مسلمان وہ ہوتا ہے رسول اللہ کے فرمان کے سامنے سر تسلیم کو ہم کی رکھتا ہے، اپنی گردن کو اٹھانا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین سے ایمانوں میں ہمیں سیدنا فاروق کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں حضرت فاروق کی سیرت ہی کے حوالے سے اپنی چند مزید گزارشات کو آپ حضرات سے گوشے گزار کروں گا۔ اللہ جو کہا گیا سنا گیا اس میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر، اسلام اللہ کا آخری دین ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے آخری رسول ہیں. حضرت رسول اللہ کے اوپر مالک کائنات نے امامت و نبوت کو تمام کر دیا اور پوری کائنات کے لوگوں کو ان کا اسوہ، ان کے لیے اسوہ کامل بنا دیا. حضرت رسول اللہ مجموعہ اوصاف بھی تھے، مجموعہ کمالات بھی تھے. جو خصائص آپ کو حاصل ہوئے ویسے خصائص کسی دوسرے نبی کے نصیبے میں نہیں آئے. اللہ احکم الحاکمین نے ساتھی بھی آپ کو ویسے نصیب کیے جیسے ساتھی کسی نبی کے نصیبے میں نہیں آئے. انہی جلیل القدر ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شہید کرنا آپ کے اہداف میں سے ایک اہم ہدف تھا. لیکن اپنے بہن اور اپنے بہنوئی کے گھر کلام اللہ کی تلاوت کو سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کلام زمینی کلام نہیں بلکہ آسمان کی بلندیوں سے آیا ہے. ہلکا بگوش اسلام ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے جس نے بیت اللہ کے صحن کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا، اسلام کے اندر جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا، وہ حضرت فاروق کی ذات ہے. کہا بیت اللہ اگر لات و منات و عزا و حبل کے پجاری آ کر اپنے جھوٹے معبودوں کی پوجا کر سکتے ہیں تو جس کی عبادت اور بندگی کے لیے اس کو بنایا گیا ہے اس کے پجاری اور اس کی پرستش کرنے والے یہاں پر کیوں نہیں آ سکتے؟ مسلمانوں کی حمایت کے لیے بھی کمر بستہ رہے، ان کے تعاون کے لیے بھی کمر بستہ رہے، کافروں کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے. آپ کی اس غیرت دینی کی وجہ سے حضرت رسول اللہ کو مالک کائنات نے شب معراج کے دن حضرت عمر کے محل کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دکھلا دیا. جس وقت ہجرت کا مرحلہ آیا، سارے صحابہ چھپتے چھپاتے مکہ کی سرزمین کو حیرآباد کہتے ہیں، لیکن امیر عمر گرجتا ہوا اور برستا ہوا بیت اللہ کے صحن کے اندر نماز کو ادا کر کے تلوار بدست ہو کے کافروں کو چیلنج کر کے سرزمین مکہ کو حیرآباد کہتا ہے. مکہ کی سرزمین نے عمر کے دل میں بہت سی دکھی یادوں کو جمع کر دیا اور یادیں جو ہوتی ہیں، ماضی کی تلخ یادیں جو ہوتی ہیں انسان کے مستقبل کا پیش خیمہ ہوتی ہیں، مستقبل کی منزلوں کو تعین کرنے میں مدد دیتی ہیں. اور عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو ماضی کے زخموں کو مستقبل کے زخموں سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بے وقوف اور احمق لوگ وہ ہوتے ہیں جو ماضی میں لگنے والے چرکوں سے کسی بھی قسم کا درس حاصل نہیں کرتے. حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کے ظلم اور شکاوت کو اپنے سینے کے اندر اتار لیا اور اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ جن لوگوں نے توحید کے پرستاروں کو ظلم کا نشانہ بنایا تھا، اگر عمر کو موقع مل گیا تو عمر کی تلوار بھی پوری قوت اور شدت سے ان کے خلاف حرکت میں آئے گی. چنانچہ بدر کے اس مارکے میں جس میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور اللہ کے لیے محبت ہونے اور اللہ کے لیے بغض ہونے کے عقیدے کا عملی طور پہ اظہار فرما دیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی تلوار کو حرکت دے کر اپنے سگے ماموں کو موت کے گھاٹ اتار کر اس بات کو واضح کر دیا کہ عمر کا دل اگر دھڑکتا ہے مالک کائنات کی محبت میں دھڑکتا ہے. جس وقت بدر کے قیدیوں سے معاملے کا وقت آیا، حضرت صدیق اور حضرت رسول اللہ کی رائے یہ تھی ان قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے تاکہ معیشت اسلامیہ کو مستحکم کر دیا جائے. لیکن حضرت فاروق کی رائے یہ تھی معیشت کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے، کیوں نہ ان مشرکوں کو دبا کر کے اللہ کو راضی کر دیا جائے. چنانچہ اللہ احکم الحاکمین نے حضرت فاروق کے فیصلے کی توثیق میں اس وحی کو نازل فرما دیا، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب ندیم. اگر سابقہ امم کے اندر، سابقہ شریعتوں کے اندر جزیہ لینے کی گنجائش موجود نہ ہوتی تو اس جزیے کو حاصل کرنے کی وجہ سے مالک کائنات کا عذاب جو تھا وہ نازل ہو سکتا تھا. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جرأت اور ہمت کے ساتھ، اسی ولولے اور تندنے کے ساتھ اسلام کی حمایت کے اندر، اس کی تائید اور نصرت کے اندر اپنی زندگی کے دن بتاتے رہے. یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام کے اوپر جس وقت کافروں کی بعض بظاہر نامناسب آنے والی شرائط کو حضرت رسول اللہ نے قبول کر لیا، حضرت فاروق بھی گرفتار بھی ہوئے اور ازردہ بھی ہوئے اور حضرت رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر
یہ بات بھی کہنے لگے ہم ان شرائط کو کیوں کا قبول کر سکتے ہیں؟ چنانچہ اللہ اکرم الحاکمین کے نبی نے جواب میں یہ بات کہی انی رسول اللہ ہی، فاروق میں اللہ کا رسول اپنی مرضی کے ساتھ کلام نہیں کرتا۔ اور اس بات کی تائید کرنے جب اللہ اکرم الحاکمین نے وحی کو نازل فرما دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو حضرت فاروق جب بھی اس بات کو یاد کرتے ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے۔ اور اس میں امت کے لیے بھی درس موجود ہے کہ نبی کی بات کو اپنی عقل پہ نہیں رکھنا چاہیے، عقل کتنی بھی مستحکم کیوں نہ ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، اور میں ضمنی طور پر یہ بات کروں گا، حضرت سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے اور دور حاضر کے ایک معروف دانشور جاوید احمد غامدی نے امتیوں کے سامنے کئی مرتبہ اس بات کو رکھا ہے، وہ حدیث جو منطق کے ساتھ ٹکراتی ہو، عقلیات کے ساتھ ٹکراتی ہو، اس حدیث کے پر عمل کرنا یہ ضروری نہیں، اس لیے کہ درایتاً وہ حدیث قابل قبول نہیں۔ مجھ کو یہ بات بتلاؤ وہ کون سا فقیہ ہے جس کی فقاہت عمر کی فقاہت کا مقابلہ کر سکے؟ وہ کون سا مجتہد ہے جس کا اجتہاد امیر عمر کے اجتہاد کا مقابلہ کر سکے؟ وہ کون سا عالم ہے جس کا استدلال امیر عمر کے استدلال کا مقابلہ کر سکے؟ لیکن اگر امیر عمر کی رائے رسول اللہ کی حدیث کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی تو پوری کی پوری کائنات اگر جمع ہو جائے، ساری کی ساری کائنات کی عقل ایک طرف جاتی ہو، فرمان نبوت دوسری طرف جاتا ہو، فرمان نبوت کو قبول کیا جائے گا، دنیا کی عقلوں کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ یہ درس بھی اگر حاصل ہوا تو فاروق کی زندگی سے حاصل ہوا۔ اللہ کا الحاکمین ہمیشہ ایمانوں میں میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدانی شہید میڈیا سروس، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے۔